بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب دیں گے جو ہم سے پوچھا گیا، وہ یہ کہ آیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے شادی کی ہے اور کیا آپ کی اولاد ہے؟ اس بارے میں، اس سوال کے بارے میں علماء کے درمیان مختلف قول پائے جاتے ہیں۔ علماء مختلف نظریات کے قائل ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام نے شادی کی ہے اور آپ کی اولاد بھی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی اور اس کا لازمہ آپ کی اولاد بھی نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے شادی کی ہے، آپ کی زوجہ ہے، لیکن آپ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی ہے، ان کی چند دلیلیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا مستحب مؤکد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، جو مقدس ہیں، جو لوگ پاک دل کے حامل ہیں، اور جن کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے ترک کرنے کے ساتھ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے بھی شادی کرنا مستحب ہے، خواہ اس سے اولاد ہی غرض ہو یا اولاد غرض نہ ہو۔ لذا جب مستحب مؤکد ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو امام علیہ السلام چونکہ رہبر ہیں اور جانشین پیغمبر ہیں اور امت کے رئیس ہیں، امت کی باغ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور آپ کے خلفائے حقیقی کے بعد آج آپ کے پاس ہے، اور جیسے انبیاء پر یہ تھا کہ وہ مستحبات کو ترک نہیں کرتے تھے، اسی طرح سے امام علیہ السلام پر بھی مستحب کو ترک نہ کرنا ہے۔ یعنی یہ فکر نہیں کیا جا سکتا کہ امام علیہ السلام ایک کام مستحب ہو اور اسے ترک کر دیں۔ اب قرآن بھی اس مستحب کے بارے میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں، ان خواتین سے کہ جو تمہارے لیے پاک ہیں، ان میں سے ایک تو ہے ہی، 2، 3 اور 4 سے تم شادی کر سکتے ہو۔ تو جب قرآن نے یہ حکم دیا ہے تو امام زمان علیہ السلام چونکہ رئیس امت ہیں اور نائب رسول خدا ہیں اور جانشین و وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء کا حکم یہ تھا کہ وہ مستحبات کو ترک نہیں کرتے تھے، آپ نے بھی حتماً شادی کی ہے اور آپ کی اولاد بھی ہے۔ یہاں علماء نے یہ بحث اور یہ دلیل دی ہے۔ اب ایک اور اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے، عزوبت یعنی مجردگی، کنوارا رہنا، کیا تمام زمانوں میں اگر ایک شخص کی زوجہ ہو اور وہ مر جائے پھر بھی اس کے لیے مستحب ہے یا نہیں ہے؟
جب ایک مرتبہ وہ ازدواج اور شادی کے بندھن میں بندھ چکا، پھر اس کی زوجہ اس دنیا سے چلی جائے، تو کیا اس مقام پر اس کے لیے عزوبت، مجردگی اور بغیر زوجہ کے رہنا ٹھیک ہے، یا اس مرتبہ بھی پھر بھی اس کے لیے مستحب ہے شادی کو انجام دینا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ شادی کا حکم ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور جو خدا کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے یہ استحباب تمام زمانوں میں ہے، یعنی ہر زمانے میں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس شرعی استحباب پر عمل کریں۔ لذا امام زمان علیہ السلام ہر زمانے میں اپنی غیبت صغرا کے زمانے سے لے کر آج تک آپ کے لیے زوجہ کا ہونا مستحب مؤکد ہے۔ یہ علماء اس طرح سے رائے قائم کرتے ہیں۔ بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر امام زمان علیہ السلام کی شادی ہوگی اور آپ کی اولاد ہوگی تو اس سے آپ کی غیبت جو ہے وہ پنہان نہیں رہے گی، اور آپ کی اولاد کا ہونا یہ حکمت غیبت کے خلاف ہے، فلسفہ غیبت کے خلاف ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی شخص کی اولاد ہو تو وہ پنہان نہیں رہے گا، چھپا نہیں رہے گا، اس کے لیے غیبت نہیں ہوگی۔ اگر امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں شادی ہو تو آپ کی اولاد ہوگی، اور آپ کی غیبت کا جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، وہ لغو ہو جائے گی۔ یہ دوسرے علماء کا قول ہے۔ لیکن روایات میں امام علیہ السلام کے جو نائبین تھے ان سے چونکہ سوالات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس طرح کی کوئی خاص چیز غیبت صغرا کے زمانے میں ایسا سوال کہ جس سے میں یہ سوال کیا گیا ہو، یہ پوچھا گیا ہو حضرت سے خود بالمشافہہ توقیع کے ذریعے کہ مولا آپ نے شادی کر لی یا نہیں، آپ کی اولاد ہے یا نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں ہوا۔ اب علماء کے درمیان دو بڑے گروہ یہی ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہے اور آپ کی اولاد بھی ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہے، کیوں؟ اگر شادی ہوگی تو آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور اگر اولاد ہوگی تو آپ کے فلسفہ غیبت کے خلاف ہوگی، غیبت کی حکمت کے خلاف ہوگی۔ ان دونوں کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم ان روایات کو بیان کریں گے جو دونوں طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ فعلاً اس حصے میں ہم اسی بات پر اکتفا کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔